کہ مردوں کا سطر تو ہمیں معلوم ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، گھٹنے بھی شامل ہے، گھٹنے بھی شامل۔ بہت سارے لوگوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں اور وہ ناف پر پائجامہ نہیں باندھ سکتے ہیں۔ عامةً یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے، معاف کیجئے گا مجھے سمجھانا ہے، مسئلہ اور حقیقت سامنے لانی ہے، اس لیے، اور چونکہ عامةً ذہن وہاں نہیں جاتا، جہاں اوپر کا کپڑا بہت شارٹ پہننے کا رواج ہے، چاہے ٹی شرٹ کی شکل میں، چاہے شرٹ کی شکل میں، چاہے جرسی کی شکل میں، جو بھی ہو، اور پیٹ بڑا ہوتا ہے اور پینٹ نیچی ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے صاف طور پر، اور انہیں پتا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ کا ایک فریضہ ادا کر لیا، لیکن سطر کھل گیا ہے۔ اب سطر کھلنے کے بعد کیا احکام ہیں، مفتیان کرام سے آپ رجوع کر لیجئے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ آپ نے حج لائیو دیکھا ہو یا کہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہو، احرام کی حالت ہوتی ہے تو بہت ساروں کے نیچے کی جو چادر ہوتی ہے وہ اتنی نیچی ہوتی ہے کہ نظر جھکا دینی پڑتی ہے، اتنی نیچی ہوتی ہے نیچے کی چادر کہ ناف تو ٹھیک، ناف سے نیچے والا بسا اوقات 4 انگل نیچے، 4 انگل سے بھی زیادہ نیچے تک انسان کا جسم نظر آتا ہے، اور حرم میں جہاں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے وہاں گناہوں کے اندر اشدیت بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ، یہ تو مردوں کے متعلق ہے، عورتوں کا کیا سطر ہے؟ دیکھو، عورتوں کے باب میں 2 چیزیں الگ ہیں، ابھی اس پر میں خالی اشارہ کروں گا، کسی اور موقع سے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ ایک ہے عورت کے لیے سطر اور ایک ہے پردہ، دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے فرق نہیں کیا، اس لیے بہت سارے مسائل اس کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ سطر ہر حال میں فرض، سطر کا چھپانا ہر حال میں فرض ہے، الا یہ کہ جہاں طبی طور پر ضرورت ہو، شریعت نے اجازت دی ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں عورتوں کا سطر چہرہ پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ، یہ سطر میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا پردہ الگ چیز ہے۔ تم یہ کہیو کہ مفتی صاحب نے کہا اس لیے چھٹی مل گئی، اب چہرہ کھل کر کے، یا جو عورتیں سنتی ہو، پردہ الگ چیز ہے، پردے میں چہرہ بھی داخل ہے، اس کو چھپانا، پردے میں پورا جسم چھپانا ہے، صرف ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی اتنا ہی خالی، تاکہ چونکہ بہت ساری عورتیں بھی سنتی ہے تو ان کے سامنے بھی یہ بات آ جائے، آپ لوگوں کے سامنے بھی بات آئے تو آپ تذکرہ کر سکے۔ تو پردے کا الگ، لیکن سطر عورت کا یہ چہرہ، یہ دونوں ہاتھ یہاں گٹوں سے لے کر کے پنجے والا حصہ، ہتھیلی والا حصہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ٹخنوں سے نیچے پیر کا حصہ یہ سطر میں نہیں ہے، باقی پورا جسم سطر میں داخل ہے عورتوں کا۔ اب تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، چھٹی دیتا ہوں، یعنی میں نے نہیں دی، یہ فقہا نے جو بیان کیا ہے۔ اب سب گھبرا گئے کیونکہ چہرے سب کے، آنکھیں تھوڑی بڑی بڑی ہو گئی، اس لیے گھبرا گئے کہ کیا کرے، مسئلہ بڑا کٹھن آ گیا آج۔ محرم کے سامنے عورتوں کا سطر، اس میں کچھ تخفیف ہے۔ جوائنٹ فیملی ہے، اس میں خسر ہے، محرم ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا، ہاں ہمارا بھتیجا نہیں، اس کا بھتیجا یعنی اس کے بھائی کا لڑکا، وہ اس کے لیے محرم، اس کا بھانجا یعنی اس کی بہن کا لڑکا، یہ سب محرم اس کے لیے۔ ہمارا بھانجا نے، ہمارا بھتیجا اس کے لیے غیر محرم ہے۔
تو محرم رشتہ داروں کے سامنے کلائیاں کھلے، یہ یہاں سے لے کر یہ، اسی طرح پنڈلیوں سے نیچے والا حصہ کھلے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھلا رکھنا ہے، لیکن اگر کھل جائے تو یہ محرم کے سامنے یہ سطر میں داخل نہیں ہے. اور شوہر کے سامنے پورا بدن ظاہر کھول سکتی ہے. یہ ہے عورت کے لیے سطر. اب آج کل کے ماحول کے اعتبار سے وہ وجہ کہ کشف عورت ہوگا اور اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو شیطان فوراً لپکے گا. اب آج کل کی عورتوں کے کشف عورت کے بارے میں کوئی تصور، سطر عورت کے بارے میں تصور ہی نہیں. بازاروں میں دیکھیے کہاں کہاں. اب کیا معلوم کہ انڈیا میں بھی یوروپ لانا ہے ان کو، انڈیا میں یوروپ کلچر لانا ہے اور ساری سسٹم ان کو اب نوٹ بھی ختم کر دینی ہے. بھائی قیاس مال فارق ہے، وہاں سارے تہذیب یافتہ، سارے تعلیم یافتہ. اب یہاں بیچارے بہت سارے ایسے ہیں دیہات میں کہ جن کو الف کا نام بھالا نے بھمر ڈالو بھ نہ آتا ہو، آپ اس کو ڈیبٹ کارڈ دو نے کریڈٹ کارڈ دو نے بینک میں اسے ہی سارا سودا کرو نے یہ سب کرو نے، یہ سب کہاں یوروپ یہاں لا کر کے آپ رکھو گے؟ تھوڑا تو سوچو. پہلے اس معیار پر لے جاؤ، تعلیم کے معیار پر، پھر آپ اس کلچر کو یہاں لانا چاہو تو لے آؤ، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. تو سارا کلچر، سچ کہتا ہوں میں آپ کو کہ مسلمان کے یہاں تو ابھی بھی تھوڑا، اللہ کا تھوڑا کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی کلچر باقی ہے. باقی دوسرے مذاہب میں ان کا مذہبی کلچر رہا ہی نہیں ہے، چند رسموں کے علاوہ میں، چند رسموں کے علاوہ میں ان کا مذہبی کلچر رہا ہی نہیں. لباس کے اعتبار سے، وضاقتہ کے اعتبار سے، اور اس پر ان کے اولیاء کی کوئی فکر بھی نہیں ہے. اولیاء کی گرفت سے باہر ہے. تو اب کشف عورت ہے. اور اسی طرح بہت سارے مسلمانوں کے یہاں بھی کشف عورت ہے. اور پھر جب کشف عورت کے ساتھ نکلتے ہیں تو کیا وہ ذکر کرتے ہوئے نکلے گی؟ استغفر اللہ زبان پر ہوگا، ہاتھ میں کاؤنٹ تسبیح ہوگی کہ میں اس کلچر کے ساتھ باہر نکلی ہوں، اس لیے استغفر اللہ پڑھتی رہوں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو پھر شیطان کی اذیت کا کیا وہ نشانہ نہیں بنے گی؟ یہ ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے یہ درمیان میں ذرا چونکہ یکشف العورت ولا یذکر فی اسم اللہ، کہ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں اور کشف عورت ہوتا ہے، اس لیے یتربصون بالاذی، کہ اذیت پہنچانے میں وہ فوراً اس کی طرف لپک جاتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں، اور مال مل گیا مدعا مال، اس لیے وہ لپکتے ہیں اور اذیتیں پہنچاتے ہیں. تو جب یہ بات ہے تو اس صورت میں آج کل آپ لوگ نہیں جانتے، لیکن حقیقت میں عورتیں کتنی ان شیطانی اثرات سے متاثر ہیں، وہ تو حقیقت میں جب اس باب میں آپ قدم رکھو یا اس کی طرف توجہ دو تو پتہ چلے گا کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں. حتیٰ کہ ان شیطانی اثرات سے برین واش بھی ہو گیا ہے ان لوگوں کا. ان کو اب سفید سمجھ میں ہی نہیں آتا، سفید دکھتا ہی نہیں ہے، کالا سفید دکھتا ہے. ماں باپ سمجھاوے، دیندار لوگ سمجھاوے، علماء سمجھاوے، بیانات سنیں، سارا کچھ ہے، لیکن ان کے سامنے اب وہ کالا ہی سفید بن چکا ہے، اور سفید کالا بن چکا ہے. یہ برین واش ہے اور یہ شیطانی اثرات کی بنیاد پر ہے. اس لیے بہت ساروں سے سننے ملتا ہے کہ ہم کو داڑھی والا نہیں چاہیے. یہ کیا ہے آخر؟ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی، جس نے بچپن میں مذہبی تعلیم حاصل کی ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے، مسائل سے واقف ہے، جن کے گھروں میں قرآن کے تذکرے ہیں، اور اس کی زبان سے یہ نکلے کہ مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے، مجھے عالم نہیں چاہیے، حافظ قرآن نہیں چاہیے،
یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی اثرات کی بنیاد ہے. اور شیطان میں نے کہا نا کہ انسی اور جنی دونوں ہے، اس لیے اس کی طرف مسلمانوں کو، اولیاء کو اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں ہر ایک کو سوچنے کی فکر ہے.